اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا حضرت امام حسن علیہ السلام۔ والعصر کے ناظرین کے لیے اس وقت ہم 28 صفر المظفر کے قدیمی تاریخی جلوس میں جو کہ راولپنڈی کی مرکزی شاہراہ پشاور روڈ پر موجود ہے، اور اس جلوس کی یہ اہمیت ہے کہ یہ جلوس اس وقت پشاور روڈ پر موجود ہے، اور اس جلوس کی قیادت کر رہے ہیں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل علامہ راجہ بشارت حسین امامی صاحب۔ اور یہ جلوس جو برآمد ہوا ہے اذاخانہ بابا سید کرم حسین شاہ سے، جو کہ مختلف ماتمی جلوس اس مرکزی جلوس میں شامل ہوں گے، جس میں بابا سید عنایت حسین شاہ صاحب کے گھر سے برآمد ہونے والا شبیہ ذوالجناح کا مرکزی جلوس وہ بھی اس مرکزی جلوس میں شامل ہوا ہے، اور چوڑ چوک سے جو مصریال روڈ سے ماتمی جلوس آ رہے ہیں وہ بھی اس مرکزی جلوس میں شامل ہوں گے۔ اور یہ جلوس ابھی علمدار حسین شہید چوک پر پہنچے گا، جہاں پر زنجیر زنی ہوگی، جہاں پر بہت بڑی تعداد میں زنجیر زنی کریں گے، اور ایک تاریخی زنجیر زنی ہے جو کہ چوڑ چوک پر علمدار حسین شہید چوک پر ہوگی، اور کوٹھی ملک صفدر حسین پر مجلس اعزا ہوگی، اور یہ جلوس اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا مرکزی امام بارگاہ دربار سخی شاہ پیارا کاظمی المشہدی پر اختتام پذیر ہوگا۔ اس وقت آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں علماء کرام اس مرکزی جلوس کی قیادت کر رہے ہیں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مرکزی عمائدین، ریجنل عمائدین، ضلعی عمائدین اس مرکزی جلوس کی قیادت کر رہے ہیں۔ اور اس وقت علامہ راجہ بشارت حسین امامی صاحب جو کہ مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے، قبلہ سب سے پہلے آپ کو تعزیت آج کے دن کی مناسبت سے، کیونکہ ہفتہ عظمت مصطفیٰ و مجتبیٰ منانے کا اعلان کیا گیا ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع کی جانب سے، تو آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے کچھ بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 28 صفر المظفر ہے اور انتہائی غمناک لمحات اور ساتیں ہیں، کائنات سوگوار ہے، عرش و فرش کی ساری مخلوقات جو ہیں وہ اس وقت غم کی کیفیت میں ہیں، اس لیے کہ خنوادہ عصمت و طہارت کے اندر میرے وہ نبی جو باعث تخلیق کائنات ہیں، جس نبی کے صدقے میں کائنات کے ذرے ذرے کو عزت ملی، عظمت ملی، حیثیت ملی، مقام و منزلت ملی، اور پروردگار نے فرمایا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میرا محمد میں نے تجھے خلق کیا تھا۔ آج اس نبی کا یوم شہادت اور رحلت و وصال ہے، اور انہی کے پاکیزہ فرزند ارجمند جنہوں نے اس جہان کے اندر تشریف لا کے نبی سے ابتر کے معنی کو برطرف کیا، میرے مولا و آقا شہزادہ سبز قبا سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہے، تو نانا اور نواسہ کی شہادت کا دن ہے، تو غمناک لمحات اور ساتیں ہیں۔ اور اس وقت یہ راولپنڈی کا مرکزی جلوس جو ہے وہ جو چوڑ پال سے ہمارے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے نائب صدر بابا سید فرزند علی کاظمی صاحب، سید قاسم علی شاہ کاظمی صاحب کے زیر اہتمام جو برآمد ہوتا ہے وہ برآمد ہوا، اور اس وقت مرکزی شاہراہ پہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا جس طرح کہ آج کا دن چونکہ غمناک دن ہے، لمحات ہیں، ساتیں ہیں، تو پروردگار نے ہدایت بشر کا اہتمام کیا، اور اپنی لاریب اور معجز نما کتاب میں ارشاد فرمایا، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے صراط مستقیم کی طرف جو ہے ہدایت کرتا ہے۔ تو پھر پروردگار نے ہدایت بشر کے لیے جو اہتمام کیا، اپنی طرف سے انبیاء جو ہے وہ مبعوث فرمائے، 1,01,24,000 انبیاء جو ہے وہ تشریف لائے، جس میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اور آخر میں حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری ہادی بن کر اس جہان کے اندر تشریف لائے۔ تو پروردگار نے ہدایت بشر کا انتظام جو ہے وہ ان انبیاء کے ذریعے سے کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے صحیفے نازل کیے، اور 4 بڑی جو ہے آسمانی کتابیں نازل کیں، وہ بھی ساری ہدایت بشر کے لیے نازل کیں۔ اور یہاں پر بات آ کر رکی نہیں ہے، پھر اس کے بعد پروردگار نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر جو ان اول بیت وضع للناس وہ لوگوں کے لیے بنایا گیا، وہ ہے مبارک، وہدی للعالمین یعنی عالمین کو ہدایت کرتا ہے۔ تو مکہ کو کہا گیا، بیت اللہ کو کہا گیا کہ وہ بھی ہدایت کرتا ہے، تو اللہ کے انبیاء ہدایت کے لیے بھیجے، کتابیں نازل کی ہدایت بشر کے لیے، پھر بیت اللہ کو جو ہے وہ ہدایت بشر کے لیے قرار دیا۔ تو یہ پروردگار نے جو سلسلہ قرار دیا کہ تاکہ انسان جو ہے صراط مستقیم پر رہے، راہ ہدایت پر رہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ جو سلسلہ چلتے چلتے سلطان الانبیاء پہ آ کر اختتام پذیر ہوا، تو اس سے پہلے میرے نبی نے، جس وقت نبی کو حکم ہوا کہ میرا رسول اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو تو نے رسالت کا کام کوئی نہ کیا، تو پھر غدیر کے میدان میں علی کی ولایت و وصایت کا اعلان کیا 18 ذی الحج 10 ہجری کو، اور پھر 3 دن تک لگاتار جو ہے وہ غدیر میں علی کی جو بیعت ہوتی رہی، لوگ بیعت کرتے رہے،
تاکہ کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے، اس کے بعد ابہام نہ رہے کہ بعد رسول جو ہے ہدایت کا سلسلہ جو ہے وہ علی سے لے کر وہ 12ویں ہادی تک جو ہے جائے گا۔ آیا دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر کے میدان تک اور پھر آخری لمحات تک جب تک نبی نے آنکھیں بند کی تو وہاں تک اعلان فرماتے رہے، اور پھر فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، یعنی قرآن بھی ہدایت کرتا ہے تو اہل بیت بھی اسی طرح جو ہے وہ ہادی ہیں۔ تو یہ ہدایت کا سلسلہ جو ہے پھر صبح قیامت تک اس نے چونکہ چلنا ہے، پھر آخری ہادی کو پروردگار نے جو ہے وہ پردہ غیب میں رکھا ہوا ہے، جو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ پردہ غیب میں رہ کر اسی طرح جو ہدایت دے رہے ہیں، اسی طرح رہنمائی کر رہے ہیں، اور اسی طرح یہ دین جو ہے وہ اپنے اس راستے پر چل رہا ہے جو پروردگار چاہتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں پھر یہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جس وقت امام سے بیعت کا مطالبہ ہوا، اور یہ مطالبہ بیعت جو ہوا وہ ہادی سے ہی ہوا ہے، امام حسین علیہ السلام سے ہوا، تو نبی نے فرمایا میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو چونکہ اس وقت نبی کے وارث ہونے کے ناطے سے مدینے میں کھڑے ہو کر جس وقت وہاں تخت شام سے اس نے اعلان کیا کہ حسین میری بیعت کرے، تو حسین نے مدینہ میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام نے انکار بیعت کر کے صبح قیامت تک کے لیے حد فاصل قائم کر دی حق و باطل کے درمیان، کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ہدایت کا راستہ کون سا، گمراہی کا راستہ جو ہے وہ کون سا ہے، جنت میں جانے کا راستہ کون سا ہے، جنت میں جانے کا راستہ کون سا ہے۔ تو حسین کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے، حسین کا راستہ نجات کا راستہ ہے، حسین کا راستہ جو ہے وہ جنت کا راستہ ہے، نجات کا راستہ ہے، حسین کشتی نجات ہے۔ تو یہ اسی سلسلے کی کڑی مجالس، جلوس، عزاداری، یہ ذکر حسین ابن علی، یہ پاکیزہ جو سلسلے ہیں۔ اور وطن عزیز پاکستان جو ہے یہ نظریہ اساسی کی بنیاد پر مرز وجود میں آیا تھا، اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے یہی فرمایا تھا کہ ہم ایک الگ جو ہے وہ زمین کا ٹکڑا حاصل اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ ہم اپنے عقیدے و نظریے کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کر سکیں، تاکہ اپنا عقیدہ جو ہے وہ دوسرے پر مسلط نہ کیا جا سکے۔ یہی اصول ہے کہ اپنا عقیدہ چھوڑو مت اور دوسرے کا عقیدہ چھیڑو مت۔ لیکن پاکستان مرز وجود میں آ گیا تو یہاں پر وہ قوتیں جو ہے وہ اقتدار میں آتی رہیں جنہوں نے پاکستان کو نظریہ اساسی سے ہٹانے کی کوشش کی، اور یہ بھرپور سازش ہوئی، کوشش ہوئی، اور پاکستان کی سرزمین پر ایک ڈکٹیٹر نے جو ہے شب خون مار کر اس پاکستان کو نظریہ اساسی سے ہٹانے کی کوشش کی۔ تو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے قائد آغا سید احمد علی شاہ بوسوی النجفی علی اللہ مقامہ نے اس وقت اس ڈکٹیٹر کو چیلنج کر کے کہا کہ ہم ٹکڑے ہو سکتے ہیں، ہم مٹ سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے نظریہ اساسی کو نہیں مٹنے دیں گے۔ ہم میلاد النبی کے جلوسوں پر اور حسین کی عزاداریوں کے جلوسوں پر کسی صورت میں کوئی پابندی، کوئی قدغن جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے۔ اور پھر آقا موسوی سرکار کے وہ فرامین، وہ جملے سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہیں کہ نہ ہمارے آباء و اجداد نے جو سودا بازی کی ہے، نہ ہم کریں گے، نہ ہماری آنے والی حلالی نسلیں سودا بازی کریں گی۔ تو عزاداری پر کوئی قدغن کسی صورت میں بھی قبول نہیں۔ تو حکومت کے کام جو ہیں بہت سارے قابل تعریف ہیں، انہوں نے بہترین سیکورٹی کے انتظامات کیے، تحفظ فراہم کیا عزاداروں کو، ماتمداروں کو، پرساداروں کو، زنجیر زنوں کو، نواخانوں کا، لیکن وہیں پر پاکستان جن مقاصد کے لیے حاصل ہوا تھا، اسی وطن عزیز پاکستان کے اندر عزاداروں پر پابندیاں لگائی گئیں، مجالس جو چار دیواری کے اندر ہونے والی تھی ان پر پابندیاں لگیں، مجالس جو ہے امام برگاؤں میں ہونے والی جو تھیں روایتی نکلنے والے جلوس، اور بالخصوص پنجاب کے اندر سابقہ جو حکومت ہے اس نے جو ہے SOPs وہ بنائے تھے، وہ قواعد و ضوابط بنائے تھے جس کے تحت انہوں نے یہ محدود کرنے کی کوشش کی عزاداری کو، اور اسی حکومت نے انہی SOPs کو جاری رکھا۔ اس وقت بہت زیادہ عزاداروں پر جو FIRیں درج ہوئی، ان کو جرم اتنا سارا ہے، ان کا قصور اتنا ہے کہ وہ ماتم حسین کرنا چاہتے ہیں، وہ حسین کا ذکر بپا کرنا چاہتے ہیں، وہ مجالس کرنا چاہتے ہیں، وہ جلوس نکالنا چاہتے ہیں، جو ہمارا بنیادی آئینی حق ہے، جو ہمارا بنیادی قانونی حق ہے، جو ہمارا اخلاقی حق ہے، اور جس کو دنیا کی کوئی طاقت ہم سے نہیں چھین سکتی، نہیں روک سکتی، نہ روک سکتی ہے، اور نہ انشاءاللہ ہم رکیں گے۔ یہ حکومت بھول میں رہے کہ ہم عزاداری جو ہے اس کو محدود کر دیں گے، مجالس کو محدود کر دیں گے، ہم جلوسوں پر کوئی پابندی لگا دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا جو اول دن سے وہ موقف ہے وہ بڑا واضح ہے، کلیئر ہے، اور سربراہ تحریک علامہ آغا سید حسین مقدسی صاحب نے بھی جو ہے وہ اپنے قائد کی روایت کو جو ہے برقرار رکھتے ہوئے اسی ضابطے کا اعلان کیا کہ ہم انہی پر عمل پیرا رہیں گے، اور وطن عزیز پاکستان میں کسی صورت میں بھی عزاداری پر پابندی نہیں لگنے دیں گے۔ ہم حکومت پاکستان اور بالخصوص حکومت پنجاب سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ پرزور مطالبہ ہے
کہ ان ظالمانہ قوانین کو جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ عزاداری پر پابندی جو ہے وہ گھروں کے اندر چار دیواری کے اندر ہونے والی جلوسوں پر جو مدت مدید سے روایتی برآمد ہونے والا جلوس ہیں، لائسنس والے جلوس ہیں، لائسنس والی مجالس ہیں، ان پر قدغنیں لگی ہیں۔ تو کسی صورت میں ہم پھر ایک مرتبہ واضح کر دینا چاہتے ہیں، یہ کلیئر کر دینا چاہتے ہیں، یہ کسی صورت میں ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے نہ کبھی کل سمجھوتا کیا تھا، نہ آج کیا، نہ آئندہ انشاءاللہ کریں گے۔ قبلہ بائی روڈ سفر پہ جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اربعین حسینی کے موقع پر جو زائرین کو بائی روڈ سفر زیارت سے محروم رکھا گیا ہے، اس پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا کیا موقف ہے؟ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا موقف بالکل واضح ہے، کلیئر ہے۔ ہم نے سب سے پہلے جو ہے اس کی مذمت بھی کیا اور حکومت کس طرح متوجہ بھی کیا ہے۔ ہم نے آج سے، یعنی آج کی بات نہیں ہو رہی، 10 سال پہلے بھی حکومت کو، جو مختلف حکومتیں آتی رہیں، ان کو متوجہ کرتے رہے۔ ہماری ساری چیزیں ریٹرن بھی موجود ہیں، مذاکرات کے ٹیبل پر بھی جا کر ہم نے حکومت پر واضح کیا ہے کہ زائرین کے مسئلے کو جو ہے مستقل طور پر حل کیا جائے۔ اس کا حل یہ پابندیاں لگانا نہیں ہے، تو ہم اس کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں۔ اور اس وجہ سے یہ بھی ہوا ہے کہ پاکستان چونکہ ایک ایٹمی طاقت ہے اور ابھی اس نے اپنے سے 5 گنا زیادہ بڑے دشمن کو جو ہے شکست دی ہے اور ساری دنیا نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ انڈیا جو ہمارا ازلی دشمن ہے، جو ہمارا ابدی دشمن ہے، لیکن پاکستان نے اس کو شکست دے کر یہ واضح کیا کہ پاکستان ناقابل تسخیر ہے۔ لیکن یہاں پر جو فیصلہ کیا گیا وہ بڑا عجیب فیصلہ ہے اور دنیا میں یہ کوئی مثبت پیغام نہیں گیا ہے کہ ایک ایٹمی طاقت ہے، کہ وہ طاقت، وہ قوت ہے کہ جس نے اپنے سے اتنی بڑی طاقت کو اس کے ناک رگڑوایا ہے، اس کے ناکو چنے چبوائے ہیں، لیکن یہاں پر آ کر ایک روٹ کلیئر نہیں ہو سکا۔ یہ پیغام جو ہے وہ اس طرح ٹھیک نہیں گیا اور صدیوں پہ محیط یہ سفر ہے، چلتا جا رہا ہے، جو چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، ایک تو کالعدم گروپوں کے ساتھ جو یہ بیٹھ کر مذاکرات کر لینا اور چکمہ دے دینا، سب کو پتہ تھا، سب کو واضح تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو حکومت جو ہے، ایک تو یہ دہشت گرد گروپس جتنے ہیں، یہ کالعدم گروپس جتنے ہیں، بیرونی امداد پر چلنے والے جتنے لوگ ہیں، وہ کوئی بھی ہو، جس لباس اور جس روپ میں بھی ہو، اس کو کٹہرے میں لایا جائے، اس کا احتساب کیا جائے، اس سے پوچھا جائے۔ آقا مصطفیٰ فرماتے تھے یہ من و سلوہ تم پر کہاں سے نازل ہوتا ہے؟ اور آقا مصطفیٰ فرماتے تھے کل تک جن کے پاس پہننے کے لیے دھوتی کوئی نہیں تھی، کھانے کے لیے روٹی کوئی نہیں تھی، تو من و سلوہ کہاں سے آ گیا ان کے پاس؟ تو ان کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ان سے پوچھا جائے، اور حکومت ایسی ساز باز نہ کرے کہ کالعدم گروپس جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کر لے اور اس کے بعد جو ہے مسائل وہیں پر وہیں رہیں۔ تو حکومت بند راستوں کو کھولے، فی الفور زائرین کے مسئلے کو حل کرے، اور یہ مسئلہ جو ہے اسی طرح بائی روڈ، اس روڈ کو کلیئر کیا جائے۔ یہ کوئٹہ سے تفتان کا جو سفر ہے یہ صدیوں پہ محیط ہے، یہ آج کا سفر نہیں، یہ پاکستان بننے کے بعد کا سفر نہیں، اس سے پہلے بھی زائرین جو ہے اسی روٹ سے سفر کیا کرتے تھے۔ تو اس بند راستے کو کھولا جائے، زائرین کے مسائل کو حل کیا جائے، اور اس وقت اربوں روپے جو ہے ہمارے زائرین کے ڈوبے ہوئے ہیں، تو اس میں بالکل کلیئر پالیسی اختیار کی جائے۔ اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اول دن سے مطالبہ کر رہی ہے، ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ زائرین کے مسئلے کو جو ہے حل کیا جائے، اور اس طرح حل کیا جائے جتنی تجاویز ہم نے ان ریٹرن بھی دی ہے، ٹیبل ٹاک پہ بھی ہماری جتنی بات ہوئی ہے، اس تناظر میں ان کو حل کیا جائے۔ قبلہ آخر میں یہ بتائیں، چند دن باقی ہیں ایام عزا کے، یکم محرم سے لے کر آج 28 صفر تک جو حکومت کی طرف سے انتظامات ہوئے، اس پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کیا مطمئن ہے، اور آگے جو ایام ہے اس کے بارے میں کیا رائے عمل اختیار کریں گے؟ دیکھیں جی، اس وقت تک جو انتظامات کیے گئے ہیں سیکورٹی کے، بہت اچھے کیے گئے ہیں، قابل تعریف ہیں، لیکن دشمن جو ہے وہ چونکہ ہمارے سر پر کھڑا ہے، کہیں پر بھی کسی چیز کو حرف آخر نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ ابھی ایام عزا جو ہے وہ 8 ربیع الاول تک جاری و ساری ہیں، تو یکم محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک سارے دن راتیں ساتیں مختص ہیں مولا مظلوم کربلا کے ساتھ، شہدائے کربلا کے ساتھ۔ تو باقی جو آنے والے چونکہ دن ہیں، اس وقت پاکستان جو ہے اپنی بقا کی جہاں پر جنگ لڑ رہا ہے، 2 صوبوں کے ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، کہ PK کے بھی نہیں ہیں، بلوچستان کے بھی نہیں ہیں، بیرونی طاقتیں، اور مع الاسف اس میں بعض اسلامی ممالک بھی شامل ہو کر اپنے مفادات کی جنگ یہاں لڑ رہے ہیں۔ تو حکومت جو ہے سیکورٹی کے معاملات اور وہ مزید بہتر بنائے، مزید ان کو سخت کرے، اور دہشت گردوں کے خلاف گھیرا جو ہے وہ تنگ کرے۔ بسم اللہ۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مرکزی قائدین جو ہیں وہ اس وقت چوڑہڑپال، راولپنڈی، عزاخانہ بابا سید کرم حسین شاہ سے برآمد ہونے والے مرکزی جلوس کی قیادت کر رہے ہیں، اور آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں عزادار بڑی تعداد میں اس جلوس میں موجود ہیں۔ یہ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا علمدار حسین شہید چوک پر پہنچے گا، جہاں پر مختلف گھروں سے جو برآمد ہونے والے جلوس ہیں وہ اس مرکزی جلوس میں شامل ہوں گے، اور ایک تاریخی زنجیر زنی ہوگی۔ بہت بڑی تعداد میں راولپنڈی ریجن اور پنجاب بھر سے عزادار آج کے اس جلوس میں
شریک ہونے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ اس جلوس کی جو اختتام ہے وہ دربار عالیہ سید سخی شاہ پیارا کاظمی المشہدی پر اختتام پذیر ہوگا، جہاں پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مرکزی رہنما جو ہے وہ اس جلوس کے آخر میں اختتامی دعا کریں گے۔